السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد اور ثنا، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، مسلمان بنایا بحیثیت انسان ہونے کے۔ اگر ہم اور آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ کے کام انجام پا جائیں، تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف خیر اور بھلائیوں کے موسم سے ہمیں نوازا۔ وہ خیر اور بھلائی کے موسم جن سے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو نوازا ہے، ان میں سے ایک ماہ محرم ہے۔ محرم کے فضائل اور محرم کے اندر انجام پانے والے امور جن کی بنیاد پر ہم اور آپ خیر اور بھلائیوں سے اپنے دامن کو بھر سکتے ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، یہ مہینہ ماہ محرم کا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دیں، اور خاص طور سے 10ویں محرم کا روزہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری عمر کو دراز کرے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم 10ویں محرم کے روزے کو رکھیں، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھ لیں، اور اسی طریقے سے 11ویں کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھیں۔ اور اگر کسی وجہ سے انسان 9ویں یا 11ویں کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم 10ویں کا روزہ رکھے، 10ویں محرم کا، یوم عاشوراء کا، اور دل سے یہودیوں کی مخالفت کی نیت ہو۔ اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزے کی برکت سے پچھلے ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب بات چلی تھی، آج یہ تیسرا حلقہ ہے، تیسری سیریز ہے بدعات سے متعلق، کہ ماہ محرم کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف قسم کی بدعتوں کو اس ماہ کے اندر ایجاد کر دیا ہے، اور مختلف قسم کی بدعتیں آج معاشرے کے اندر ماہ محرم کے اندر انجام پا رہی ہیں، جیسے کہ جو ہے سوگ اور ماتم اختیار کرنا، سوگ منانا، ماتم کرنا، اور اسی طریقے سے اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہ کرنا، یا اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اچھے کھانے اور اچھے کپڑے وغیرہ پہننے سے پرہیز کرنا، کسی خوشی کی کوئی جو ہے پارٹی ہو اس کو اٹینڈ نہ کرنا، یہ ایک طرف کا مسئلہ رہا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے مقابلے میں ان کے جو ہے خوشیوں کی بدعت ایجاد کی کہ خوشیاں مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر اچھے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بچوں کو اچھا کپڑا پہناتے، بچوں کے لیے جو ہے ان کی دلجوئی اور ان کو جو ہے خوشی پہنچانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں، ہدیہ، تحفے، تحائف وغیرہ اگر لا کے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے 10ویں تاریخ کو نواسے رسول، لاڈلے رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی ہے۔ اس کی خوشی میں اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ بھی بدترین قسم کی بدعت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں، ان ساری چیزیں، اسی طریقے سے تعزیہ داری ہے، 40واں ہے، اور پھر جو ہے اسی ماہ محرم کے اندر یہ 10 دنوں تک جو ہے فاتحہ خوانی کروانا ہے، کھانے پکا کر کے اس کے اوپر، یا اسی طریقے سے چاروں کل وغیرہ لگوانا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا شمار بدعات کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ بدعات سے متعلق ایک سلسلہ چلایا جائے جس میں تمام قسم کی بدعتوں اور بدعتوں کی اصل حقیقت سے لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے کی آج یہ تیسری کڑی ہے۔ آج کے بدعت کی حقیقت پر مشتمل سیریز، اس کی یہ تیسری کڑی لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس کڑی کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ ہوگا اس کا بنیادی جو عنوان ہے
اس کا موضوع جو شروع میں ہیڈنگ اس کی آپ دے لیں، عنوان کیا ہے؟ بدعتیں وجود میں کیوں آتی ہیں؟ بدعتیں وجود میں کیوں آتی ہیں؟ دنیا کے اندر بدعتوں کا وجود کیوں ہوتا ہے؟ یہ مختلف قسم کی بدعات موقع بموقع یا اسی طریقے سے مواسم کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے یہ دنیا کے اندر کیوں پیدا ہوئی ہیں، ان کے پیچھے اسباب کیا ہیں، ریزن کیا ہیں، لوگ کیوں بدعتوں کا شکار ہوتے ہیں، لوگ کیوں بدعتوں کو جو ہے نئے بدعتوں کو دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو آئے دن نکالتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، اس کو آج کے اس درس کے اندر ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین سے متعلق، یاد رہے یہ میری ٹوپی اور میرا یہ چشمہ اور میرا یہ جو ہے اسی طریقے سے میری یہ صدری، میرا یہ فلاں لباس، یہ بدعت ہے، لیکن اس معنی کر کے بدعت نہیں ہے کہ دین سے متعلق یہ بدعت ہے، دین کے اندر اس کو جو ہے اس کو نیا طریقہ، نیا سسٹم نکالا گیا ہے۔ کوئی یہ فضیلت بیان نہیں کرتا کہ یہ ٹوپی لگاؤ گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یہ چشمہ لگاؤ گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یہ صدری انداز کی کالی پہنو گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے پوشاک اور اپنی چیزوں کی فضیلت بیان کرے اور اس پر ثواب بیان کرے اور اس سے متعلق متعدد قسم کے جو ہے فضائل کو شمار کرے، تب اس کا جو ہے تعلق گویا اس نے دین سے کر دیا، اور دین کے اندر جب کوئی شخص کوئی ایسی بات پیدا کرتا ہے تو پھر اس چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ دین سے متعلق کوئی ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہی ہو، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی رہنمائی نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ ہو، ایسی چیزیں اگر کوئی شخص دین کے نام سے، ثواب کے نام سے، کار خیر کے نام سے اگر نکالے گا، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر چلائے گا تو اس کا شمار بدعات میں ہوگا۔ یہ جو بدعتیں لوگ ایجاد کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو بدعتیں لوگ نکالتے ہیں، نئی بدعتیں، نئے طور طریقے، اور باور کراتے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے ہے، یہ کرو گے اتنا فائدہ ہوگا، یہ کرو گے اس میں اتنا ثواب ہے، یہ کرو گے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں؟ آئیے ان اسباب پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلے سرسری طور سے آپ جان لیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے بنیادی چیز دین کے اندر بدعتوں کے ایجاد میں سب سے بڑا سبب اور دخل کیا ہے؟ جو زبان ہے، زبان کے جو سمجھنے کے جو آلات ہیں، اس سے عدم واقفیت، جہالت۔ یہ ہمارا دین ہماری شریعت کی زبان کے اندر ہے، یقیناً ہمارا دین اور دین کا پورا مصدر اور اس کے سارے مصادر اور مراجع، دین اصل ہمارا کس زبان کے اندر ہے؟ عربی زبان میں۔ اب ایک شخص جس نے عربی کو پڑھا نہیں یا صحیح معنوں میں اسے عربی سے واقفیت نہیں، تھوڑی بہت تو عربی سیکھا، لیکن عربی کے اصول، عربی کے قواعد، عربی کے گرامرز سے مکمل اس کو واقفیت نہیں ہے، اس کے اسلوب سے اسے جو ہے واقفیت نہیں۔ اب وہ چلا دین کے مسائل گھڑنے، اس کو عربی کی زبان ہی صحیح سے نہیں آتی ہے، اب وہ دین سمجھا رہا ہے، دین کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو جو شخص عربی سے نابلد ہو، عربی زبان جس کی پختہ نہ ہو، ایسا شخص کبھی بھی صحیح تعلیم آپ تک قرآن و سنت کی پہنچا سکتا نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دین کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور سے نئی چیزیں ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے آتی ہیں، اور پھر بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، بدعتوں کا جنم ہوتا ہے، اور پھر نئی بدعات اس طریقے سے معاشرے اور سوسائٹیوں کے درمیان پھیل جاتی ہیں۔ دوسری چیز ہے مقاصد سے عدم واقفیت۔ کسی بھی شریعت کا مقصد کیا ہے، شریعت کے دلائل، اس کے مقاصد کیا ہیں، اب مقصد ہی نہیں معلوم ہے تو عدم جو ہے مقصد کی عدم معرفت، مقصد اور جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے،
اس کو نہ جاننا، اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نہ جانے کیا کیا ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور پھر نئی نئی چیزوں کو دین کے نام سے لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری بنیادی سبب ہے بدعتوں کے وجود میں، بدعتوں کے دنیا کے اندر آنے میں۔ لوگ جب اپنے عقل کے ذریعے سے چیزوں کے فیصلے کرتے ہیں، عقل کو بیس بناتے اور عقل کے ذریعے سے لوگ جو ہے عقل کو اپنا اچھا تصور کرتے اور اپنے عقل کے ذریعے سے پھر چیزوں کو اچھا اور برا یہ جو ہے فیصلے کرتے ہیں، اور جو ان کی عقل جسے قبول کرتی ہے اسے قبول کرتے، اور جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو عقل کے دخل کی بنیاد پر، عقل کو اساس اور بنیاد بنانے کی بنیاد پر کیا ہے، دن آئے دن نئی نئی چیزیں دین سے متعلق دنیا کے اندر وجود میں آتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے ہوا، یعنی خواہشات نفس کی پیروی۔ انسان اپنا مزاج، انسان چاہے کہ جو اس کی خواہش ہے، اس کی مرضی ہے وہی چلے، اس کا نفس جو کہہ رہا ہے، تو خواہشات نفس یہ نہ دیکھے شریعت کیا کہتی ہے، قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں کیا ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں خواہشات نفس، آپ کا نفس جو کہہ رہا ہے، آپ کا مزاج جسے قبول کر رہا ہے، آپ کی مرضی جس پر جو ہے متفق ہو رہی ہے، اس چیز کو آپ اس کے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں، تو اس کی بنیاد پر دین کے اندر نئی نئی چیزیں لوگ دنیا کے اندر وجود میں لاتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے دین کے اندر بغیر علم کے بات کرنا، یعنی آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ عالم نہیں، اس کے باوجود کو آپ کے پاس شرعی علم نہیں، اس کے باوجود کہ جو مسئلہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا صحیح علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ علم سے کورے ہیں، پھر بھی آپ جو ہے جاہل ہونے کے باوجود، لا علم ہونے کے باوجود، یا جو مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے، آپ کو اللہ نے بعض علم سے تو نوازا ہے لیکن اس چیز سے متعلق آپ کو علم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کیا ہے دین سے متعلق فتوے دیں، دین سے متعلق مسئلے مسائل بیان کریں، اور پھر کیا ہے جو لوگ اس طریقے سے بلا علم بلا دلیل باتیں کرتے ہیں ان کو قبول بھی کریں، تو پھر ایسی صورت میں بدعتیں دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور بدعتوں کا چلن عام ہوتا ہے۔ چھٹی چیز ہے، چھٹا سبب سنت سے ناواقفیت، سنت سے جہالت۔ لوگ سنت سے واقف ہی نہیں ہے، سنت کیا ہے، سنت کا مقام کیا ہے، سنت کا مرتبہ کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے، نہیں پتہ۔ اب جب آدمی سنت کو نہیں سمجھے گا، جو سنت کی اپوزٹ ہے، سنت کا جو ضد ہے، پھر اس کو اختیار کر لے گا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو سنت کیا ہے۔ تو سنت سے جہالت، سنت سے عدم واقفیت، اور یہ جہالت دو اعتبار سے آتی ہے۔ نمبر ایک، اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ مثال کے طور سے احادیث ہیں، کہا جاتا ہے فلاں حدیث فلاں حدیث، بالکل، لیکن حدیث کس درجے کی ہے، احادیث کے درمیان تمیز کرنا یہ اس کی پاس صلاحیت نہیں ہے، اس سے کورا ہے، جاہل ہے، نادان ہے۔ اب احادیث دنیا کے اندر آج مختلف قسم کی جو ہے چل پڑی ہیں، لوگوں نے بہت سی ایسی احادیث جن کو کہا جاتا ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کو حدیث کی طرف منسوب کرنا ہی درست نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر پھیل گئیں، منتشر ہو گئیں اور لوگوں نے اس کو حدیث سمجھا، اس بنیاد پر کہہ دیتے ہیں علماء کہ احادیث ایسی ہیں جو من گھڑت ہیں۔ اب من گھڑت احادیث واقعی میں حقیقی معنوں میں احادیث نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں چل پڑی ہے اور لوگ انہیں سمجھتے ہیں، تو اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی سمجھ کے مطابق یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو موضوع احادیث ہے، موضوع روایات ہیں جو جان بوجھ کر کے لوگوں نے مختلف اغراض اور مقاصد کے تحت لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو گڑھا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور لاسٹ میں اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رہنمائی دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، حالانکہ اس کی سند کوئی نہیں اور کسی صحیح سند سے یہ جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی لوگ روایات بیان کرتے۔ یا اسی طریقے سے بعض احادیث
جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور دنیا کے اندر مشہور ہیں، لیکن جب ان کی آپ تحقیق کر رہے تو پتہ یہ چلا کہ سند کے اعتبار سے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ حجت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سند ضعیف ہے۔ تو آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سی احادیث ہیں جو قابل قبول ہوتی ہیں اور وہ کون سی احادیث اور روایات ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، جو مردود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چلا ہے فتویٰ دینے، مسئلے مسائل بیان کرنے۔ تو پھر اس کی بنیاد پر بھی بہت سے جو ہے نئی نئی بدعتیں، نئے نئے طور اور طریقے، نئی نئی چیزیں آئے دن جو ہے دین کے نام سے دنیا میں وجود میں آتے ہیں، جن کا شمار بدعتوں کے اندر ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سنت سے عدم واقفیت کی دوسری نشانی کیا ہے کہ آدمی کو شریعت اسلامیہ کے اندر سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سنت کی کتنی فضیلت ہے، سنت کی کیا حیثیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، آدمی ناواقف ہے اس سے۔ سنت کیا ہے، سنت کی حقیقت کیا ہے، سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو وہ بدعتوں کو پروان چڑھائے گا، بدعتوں کو ایجاد کرے گا۔ بہرحال ساتویں چیز جو بدعت کے وجود کا سبب بنتی ہے، یہ متشابہ، شریعت کے اندر جو متشابہ چیزیں ہیں، قرآن کے اندر یا اسی طریقے سے حدیث کے اندر جو متشابہ چیزیں ہیں، ان کے پیچھے آدمی جو ہے چلے، متشابہ چیزوں کو تلاش کرے، کلیئر اور واضح چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف متشابہات کے پیچھے بھاگے اور متشابہات کی پیروی کرے، تو پھر اس کی بنیاد پر جو ہے بدعتوں کا وجود ہوتا ہے۔ آٹھویں چیز کیا ہے؟ دیکھیں، احکام کے ثابت کرنے کے لیے شریعت نے جو طریقہ متعین کیا ہے، اس طریقے سے احکام کو نہ لے کر کے منمانی طور طریقے سے شریعت کے احکام کو ثابت کیا جائے۔ یعنی جو طریقہ احکام کے ثابت کرنے کا ہے، مثال کے طور سے قرآن و سنت کے دلائل کے ذریعے سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اب بندہ قرآن و سنت سے نہیں بلکہ خواب اور مبشرات کے ذریعے سے، منامات کے ذریعے سے وہ دین کے مسائل کو بیان کرے، دین کے احکام کو بیان کرے، تو یاد رہے اس کے نتیجے میں بڑی بدعتیں پھیلتی ہیں، بڑی بدعتوں کا وجود ہوتا ہے۔ اور 9واں پوائنٹ ہے، بدعتوں کے وجود کے جو اسباب ہیں، جو ریزن ہیں، ان میں سے 9واں سبب کیا ہے؟ بعض شخصیتوں کی شان میں غلو کرنا، بعض شخصیات کی شان میں غلو کی بنیاد پر معاشرے کے اندر دین کے نام سے آئے دن نئی نئی چیزیں پنپتی ہیں، نئی نئی چیزوں کا وجود ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ فلاں بزرگ نے کہہ دیا، فلاں شخصیت کے یہاں یہ بات تھی، فلاں حضرت جی کے یہاں یہ تھا، یہ سلسلہ تو فلاں اعلیٰ حضرت سے چل رہا ہے، ارے یہ بات تو میرے فلاں پیر صاحب نے کہہ دی ہے، گرچہ وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ ارے اللہ کے فلاں ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے، ان سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ باتیں تو جو ہے یہ ان سے منسوب ہیں، بھلا ہم ان کا انکار کیوں کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان بنیادوں کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے، یہ وہ ریزن ہیں جن کی وجہ سے زمانے کے اندر مختلف قسم کی بدعتیں وجود میں آتی ہیں، اور مختلف قسم کی بدعتیں وجود پا کر کے دنیا میں منتشر ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ان چیزوں کو دین سمجھ کر کے قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ٹھکرانے والے بن رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم غور و فکر کریں، دیکھیں کہ آیا جن چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہمارے اندر پائے جانے والے عادت و اطوار، ہمارے یہاں دین سے متعلق جو طور اور طریقے ہیں، جو ہمارے خاندانوں گھروں کے اندر رسم و رواج ہیں، ان کے بارے میں ہم غور کریں، جائزہ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں ان چیزوں میں سے ہوں جو دین کے نام سے نہیں نکالی گئی ہوں، گویا بدعتوں میں ان کا شمار ہوتا ہو،
اور ہم غیر شعوری طور سے ہم جہالت کی بنیاد پر ان بدعاتوں کے پیچھے چل رہے ہوں، ان بدعاتوں پر عمل کر رہے ہوں اور بدعاتوں کے پرچارک بن رہے ہوں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں جائزہ لیں، اپنے گھر کے بارے میں جائزہ لیں، بال بچوں اور اپنی ذریت کے بارے میں جائزہ لیں، اپنے کنبہ و قبیلہ خاندان کے بارے میں جائزہ لیں، اپنے پاس پڑوس کے ماحول کے بارے میں جائزہ لیں، اور اگر ہمیں جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہاں پر بدعتیں ہیں، بدعتوں کا وجود ہے اور بدعتیں پھیل چکی ہیں، تب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سنت سے واقف کرائیں، سنت کی اہمیت کو ان کے سامنے اجاگر کریں، سنت کے مقام و مرتبے سے انہیں آشنا کریں اور بتائیں کہ دیکھو سنت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، ایسا کرو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے سنتوں کو چھوڑا، احکام الہی کو چھوڑا، تو پھر آپ بدعتوں کا شکار ہوئے تو بدعتیں یا آپ کے لیے خیر نہیں لائیں گی، آپ کے لیے وبال ایمان ہیں، آپ کی آخرت کے لیے وبال ہیں، آپ کے آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں جب بات آئی، پہلا سبب جو بیان ہوا کہ بدعتیں جو دنیا کے اندر وجود میں آتی ہیں اس کا پہلا زینہ کیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ بدعتوں کے اسباب جو بیان ہوئے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر ایک سبب، ایک سے زیادہ 2 3 4 سبب اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور کبھی اکیلا کوئی ایک سبب رہتا ہے۔ تو اگر کئی اسباب اکٹھا ہو گئے تو پھر وہ جو گویا اسی طریقے سے اتنا ہی زیادہ خطرناک ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے اسباب بیک وقت کسی ایک بدعت کے اندر اکٹھا پائے جائیں۔ کسی ایک بدعت کو جب آپ اس کے پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو کبھی کوئی ایک سبب ملے گا، 2 سبب ملے گا، 3 سبب ملے گا، لیکن یہ کہ سارے اسباب ایک بدعت کے دنیا کے اندر جو ہے وجود میں آنے سے متعلق سارے اکٹھا ہو جائیں، ضروری نہیں ہے۔ اکٹھا بھی ہو سکتے ہیں، الگ بھی ہو سکتے ہیں، اکا دکا بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر بدعتیں پنپتی ہیں، بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ بدعتوں کا پرچار کیسے ہوتا ہے، بدعتیں معاشرے اور سوسائٹیوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی کیسے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے اسباب الگ ہیں، وہ انشاءاللہ دوسرے جو ہے لیکچر کے اندر بات آئے گی۔ بہرحال آج جو میں نے آپ کے سامنے بدعتوں کے وجود کے اسباب اور ریزن بیان کیے، آئیے تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسے ہم لیتے چلیں۔ پہلا سبب کہ عربی زبان کے آلات، اس کے جو ادوات ہیں، اس سے عدم واقفیت، جہالت، یہ وہ سبب ہے جس کی بنیاد پر لوگ بدعتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اندر بدعتیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت اسلامیہ کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے۔ ہمارا قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کس زبان کے اندر ہے؟ عربی زبان کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں، قیامت تک کے لیے جو لوگوں کے لیے اصل میں کامیابی کا زینہ ہے، یہ سارا کا سارا خزانہ کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ تو عربی زبان کی اہمیت ہے، اور جب تک انسان عربی زبان پر عبور حاصل نہیں کرے گا، عربی زبان کا واقف نہیں ہوگا، عربی ہو، بہت سے عربی ہو کر کے بھی عربی زبان نہیں جانتے، اور بہت سے عجمی ہو کر کے محنت اور مشقت کر کے عربی زبان پر مہارت حاصل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ عربوں کے علماء سے بھی بڑھ کر کے ان کا مقام ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہ ہی عربی ہیں بلکہ عجمی ہیں، اور عربی زبان انہوں نے سیکھا بھی نہیں، مدرسے کا رخ نہیں کیا، کبھی عربی کتابیں نہیں پڑھی، عربی گرامرز، عربی قواعد اور عربی کے جو اسلوب ہیں اس کو کبھی جا کر کے کہیں سیکھا نہیں۔ دنیا بڑی لمبی چوڑی ہے، آپ اپنے قرب و جوار پر نگاہ ڈالیں، آپ کے معاشرے اور سوسائٹیوں کے اندر آج ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، اور برسات کے میڈک کی طرح سے ایسے حضرات آج اسٹیجوں کو سجائے ہوئے
टर टर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की सरजमीन के रहने वाले हैं तो अपने यहाँ देख लीजिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हैं, अपने मुल्क का जायजा लीजिए, और अगर बांग्लादेश के रहने वाले हैं अपने मुल्क में देख लीजिए। हमारे पाकिस्तान की सरजमीन पर आला हजरत इस दौर के अपने आप को मुजद्दिद गोया तस्वुर कर रहे हैं, सबसे अल्लामा फहामा समझ रहे हैं। मिर्जा अली इंजीनियर मिर्जा अली साहब, जिन्होंने कभी मदरसे का रुख नहीं किया, जानुए तलम्मुस कहीं तह नहीं किया, किसी आलिम के साथ बैठ करके अरबी जबान को नहीं सीखा, अरबी जबान से नावाकिफ, अरबी जबान से जो है जाहिल, अरबी जबान से कोरे होने के बावजूद आज उलमा की टीमों को वो जहालत के जो है फतवे लगा रहे, उलमा को जो है हकीर साबित कर रहे, तमाम ग्रुपों के उलमा को, और इस तरीके से दुनिया के अंदर सिर्फ अपने आप को अल्लामा और फहामा समझ रहे हैं। पेश कर रहे हैं कि मौजूदा दौर का अगर कोई सच्चा दाई है, हक का अलम बरदार है, और अगर कोई इस वक्त जो है इल्म का सही जो है सही रहनुमाई देने वाला है, तो उनके अपने जाम के मुताबिक, उनके अपने गुमान के मुताबिक मौजूदा दौर में सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन पर इंजीनियर अली मिर्जा साहब हैं। अरे भाई, आपने इंजीनियरिंग की तालीम ली है, आपने शरीयत के उलूम को हासिल नहीं किया है, कुरान और सुन्नत के जो है नुसूस की हकीकत का आपको पता नहीं है, अरबी ज़बान से आपकी वाकफियत नहीं है। अरबी ज़बान क्या है, उसके उसलूब क्या है, नासिख क्या है, मनसूख क्या है, आम क्या है, ख़ास क्या है, आप इससे कोरे हैं। लिहाजा आप चले दीन के मसाइल बयान करने, आप चले उलमा के ऊपर फतवा लगाने, आप चले दुनिया के तमाम जो है जितने भी बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं उनकी तजलील करने की कोशिश करने। ये आपके मुंह पर थूक होगी, खुद आपकी थूक आपके मुंह पर जाएगी। बहरहाल वो हजरात जिन्होंने जो है अरबी ज़बान को नहीं सीखा, जो अरबी ज़बान से नाबलद है, उसका दूसरा रुख आप देखिए। हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज बरदर्स की शक्ल में एक बहुत बड़ी टीम निकली हुई है, और बरदर्स यानी बिरादरान, इन्होंने जो है दावत का बेड़ा उठाया हुआ है। देखें, नीयतें खालिश हो सकती हैं, मैं नीयतों पर हमला नहीं कर सकता। हो सकता है इखलास हो उनके अंदर, हो सकता है दीन के काम करने का, दीन की खिदमत करने का जज्बा हो उनके अंदर, अल्लाह उसके एतबार से उनका जो है मामला करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मेहनतों में बरकत दे। लेकिन साथ ही साथ वो हजरात फितना बन चुके हैं मौजूदा दौर का, इसलिए कि खुद तो दीन की तालीमात से नावाकिफ हैं, खुद कुरान और सुन्नत की तालीमात से नावाकिफ हैं। हालत यह है कि अरबी ज़बान पढ़ नहीं सकते, हालत यह है कि अरबी किताबों को समझ नहीं सकते, हालत यह है कि खुद कुरान करीम की आयाते करीमा को सही से अदा नहीं कर सकते। तलफ़्फ़ुज़ क्या है, तश्कील एराब क्या है, कहाँ ज़ेर होना चाहिए, कहाँ ज़बर होना चाहिए, कहाँ पेश होना चाहिए, ये कुछ पता नहीं है। लिहाजा देखा यह जा रहा है कि छोटी छोटी मशहूर आयतों के अंदर वो गलतियां करते हैं और फहश गलतियां करते हैं, लहने जली करते हैं, जिसकी बुनियाद पर मानी बिल्कुल उलट जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि वो लोगों की रहनुमाई का बेड़ा उठाएं, वो लोगों के सामने रहबर बन करके आएं, दीनी कायद बन करके आएं, और दीन के मसाइल को लोगों के सामने पेश करें और फतवा दें। खुद नहीं जानते हाल क्या होगा। फिर वही मसला आ जाएगा कि वो ज़माना आएगा क़यामत से पहले। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को उठा लेगा। कैसे इल्म को उठा लेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही लोगों के सीनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को नहीं छीनेगा, बल्कि अल्लाह ताला धीरे धीरे उलमा की अमवात करेगा, उलमा को इस दुनिया से उठाएगा, और इस तरीके से उलमा के साथ साथ जो उलमा रब्बानीन हैं उनके साथ साथ इल्म चला जाएगा। और फिर क्या होगा? लोग, जाहिल लोग, ये जो है क़यादत को संभालेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, जाहिल हैं, नादान हैं, लोग इनको अपना सरदार बनाएंगे। अब इनसे फतवे पूछेंगे, मसले मसाइल पूछेंगे। हालत इनकी ये है कि ये खुद दीन के मसाइल से वाकिफ नहीं हैं, जाहिल हैं, नादान हैं। अब क्या होगा? ये खुद जाहिल हैं, अब ये जहालत की बुनियाद पर फतवे देंगे, जहालत की बुनियाद पर मसले मसाइल बयान करेंगे,
خود گمراہ ہوں گے اور قوم و ملت کی گمراہی کا سامان پیدا کریں گے، ان کے لیے بھی گمراہی کا سبب بنیں گے، اور یہ زمانہ تقریباً اب آ چلا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اگر اللہ نے ہم اور آپ کو علم دیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، تب تو ہم اپنی زبان کھولیں، اور اگر ہمیں علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، قرآن سے میں کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھ کر کے، حدیث کا مطالعہ کر کے میں بذات خود کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا، مجھے نہیں پتا حق کیا ہے، مجھے نہیں پتا کسی مسئلے میں راجح چیز کیا ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی زبان کھول کر کے لوگوں کے سامنے مسائل بیان کروں، لوگوں کو فتوے دوں، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں پھر فتنہ پھیلانے کا سبب بنوں گا، اور معاشرے اور سوسائٹیوں کے اندر بدعتوں کو وجود بخشنے کا سبب بنوں گا، اور بدعتوں کو پروان چڑھانے کا بھی سبب بنوں گا۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے کہ ہم خود علم حاصل کریں، پھر عالم ہو کر کے مسئلے مسائل کی حقیقت کو جان کر لوگوں کے سامنے مسئلے مسائل پیش کریں۔ بہرحال یہ پہلی چیز تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا دلائل ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فرمان ہیں، جس کی روشنی میں ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک دلیل کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہرحال دیکھیں، عربی زبان کے اندر قرآن کو آپ کو سمجھنا ہے، اور قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے اپنے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، ان کو جانے بغیر آپ قرآن کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور سے قرآن کریم میں کیا ہے کہ کہیں جو ہے اللہ رب العالمین خطاب کرتا ہے عام طور سے، اور اس سے مراد جو اس سے ظاہری چیز ہوتی ہے وہی مراد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہیں کہیں قرآن میں خطاب عام کرتا ہے، لیکن مراد جو ہے اس سے کچھ عام ہوتا ہے، کچھ خاص ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں اللہ رب العالمین جو ہے خطاب عام کرتا ہے، لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، کبھی کبھی جو ہے اللہ رب العالمین ظاہر کسی چیز کے ظاہر کے ذریعے سے جو ہے خطاب کرتا ہے، لیکن اس کا ظاہر مراد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بڑے مسائل ہیں، جب تک انسان ان کو نہیں جانے گا صحیح معنوں میں وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ جو ہے چاہتے ہیں، دیکھیں عام ہے اور عام کو عام ہی رکھا جائے اور اس کے ظاہر کو مراد لیا جائے، اس کی مثال اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ سب کو روزی کون دیتا ہے؟ یہ عام ہے اور یہ ظاہر ہے، ہر کوئی اس کو ایسے ہی اب یہ ایسا نہیں ویسا کچھ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اس کو ایسے ہی آپ سمجھیے کہ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں، سب کی روزی کا مالک کون ہے، اور روزی پہنچانے کا ٹھیکہ کس نے لیا؟ اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں جو ہے ایک ہی آیت میں عام بھی ہوتا ہے، خاص بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ نے کہا کہ یہ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں ہم نے مختلف جو ہے قبیلوں اور خاندانوں کے اندر تقسیم کیا، بنایا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اب آگے جب بڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر کہا، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، آیت کا آخری ٹکڑا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اور مکرم اللہ کے نزدیک کون ہے جو تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ یہ خاص ہے متقی و پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العالمین کی نزدیکی کا، ٹھیک ہے، اور وہ عام ہے شروع کا ٹکڑا۔ اسی طریقے سے دیکھیں بڑی مثالیں ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے ظاہری خطاب ہوتا ہے اور مراد جو ہے ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اب کیا بستیاں، یہ جو شہر آباد ہیں، جو محلے آباد ہیں، یہ گھر ظالم ہوتے ہیں؟ اب یہ ظاہر ہے، ظاہری جو ہے معنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں ظاہری جو ہے یہ بستی مراد نہیں ہے، یعنی بستی والے، اس بستی کے اندر رہنے والے لوگ مراد ہیں، یعنی اس کے لوگ ظالم ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیں اسی طریقے سے
جو ہے سنت کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ نہیں سمجھتے، عربی زبان نہیں معلوم ہے، تو اپنی سمجھ کے مطابق مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں. مثال کے طور سے شادیوں سے متعلق، بھئی شادی ایک مسلمان کتنی شادی بیک وقت کر سکتا ہے؟ کتنی عورتوں کو جو ہے اپنے رشتے ازدواج کے اندر رکھ سکتا ہے؟ 4 عورتیں، 4 سے زیادہ بیک وقت جو ہے انسان بیویاں نہیں رکھ سکتا ہے. آپ سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے جن کو عربی سے جو صحیح سے واقف نہیں، قرآن و نصوص کو جو سمجھتے نہیں صحیح سے، جیسے کہ اب مسئلہ آ جائے گا یہی ہمارے برادرز کا، انجینئر مرزا وغیرہ کا، کیا ہوگا جب آپ کو عربی نہیں معلوم تو آپ الٹی سیدھی سمجھ رکھو گے. جیسا کہ پچھلے زمانوں میں اور آج بھی بہت سے لوگوں نے سمجھا، کیا کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دیکھو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم جو ہے عورتوں میں سے جو تمہیں بھائیں، جو پسند آئیں، جو اچھا لگے، تو تم جو ہے شادیاں کرو 2 سے اور 3 سے اور 4 سے. 2 سے 3 سے اور 4 سے. اب ان کی ناقص سمجھ، ادھوری سمجھ، اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے کیا کہا، دیکھو اللہ رب العالمین نے اسے واو کے ذریعے سے جوڑا ہے. یعنی اے مسلمانوں تم 2 شادی کرو اور 3 شادی کرو، 3 2 5 ہو گئے، اور 4 شادی کرو، 5 4 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. گویا ایک مسلمان ان کی سمجھ کے مطابق، جو الٹی سمجھ ہے اس کے مطابق کیا ہوا، عربی زبان، اس کے قواعد اور نصوص کی صحیح سے جانکاری نہ ہونا، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ ایک مسلمان کے لیے حلال ہے کہ بیک وقت وہ جو ہے 9 عورتیں رکھ سکتا ہے، 9 بیویاں اس کی ہو سکتی. حالانکہ یہ صحیح سمجھ کے خلاف ہے. اب اس آیت کریمہ میں صحیح سمجھ کیا ہے قواعد وغیرہ کے اعتبار سے، اور صحابہ کی سمجھ کیا ہوئی؟ بھئی اس میں جب آپ پڑھیں گے کیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم کو جو ہے عورتوں میں سے جتنا تمہارا دل کہے شادیاں کرو، 2 2 سے، 3 3 سے، 4 4 سے. یعنی آپ چاہو تو 2 عورتوں سے شادی کر لو، آپ چاہو تو 3 عورتوں سے شادی کر لو، آپ چاہو تو 4 عورتوں سے شادی کر لو. نہ یہ کہ سب کو جمع کر کے 9 کی تعداد نہیں. یعنی آپ کو اختیار ہے زیادہ سے زیادہ. یہ مرد جو ہے اپنی زندگی کے اندر بیک وقت جتنی عورتوں کو رکھ سکتا ہے، ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی؟ 4 ہوگی. اور آدمی کو 1 سے اوپر اٹھ کر کے چاہے تو 2 سے شادی کر لے، چاہے تو 3 سے شادی کر لے، چاہے تو 4. اب 4 سے زیادہ 5 اس کے اوپر حرام ہے. لیکن الٹی سمجھ لوگوں نے سمجھا، سب کو جوڑ کر کے کہا کہ جو ہے 9 عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں دوسری چیز کیا ہے، مقاصد. جو اصل مقصد ہے، جب آدمی مقصد کو نہیں جانے گا، اس سے نادان اور ناواقف ہوگا، تو اس کی بنیاد پر بھی بڑے جو ہے گھٹالے آئیں گے دین کے اندر. نئی نئی چیزیں جو ہے مقصد کو سمجھ نہیں رہا، اور چونکہ سمجھ نہیں رہا صحیح سے، تو مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر وہ نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہماری شریعت، یہ شریعت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے اس کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس پورے دین کو مکمل کر دیا ہے. ہماری شریعت مکمل ہے، اس کے اندر نہ ہی اب کوئی زیادتی کر سکتا ہے، نہ ہی شریعت سے کسی چیز کو انسان نکال سکتا ہے. ہماری شریعت مکمل ہے. اور مکمل کسے کہتے ہیں؟ آپ پانی کا ایک گلاس لیں اور گلاس کے اندر آپ پانی ڈالیں، اگر اس گلاس میں 1 قطرہ یا چند قطروں کی گنجائش ہے تو مکمل نہیں کہا جائے گا. لیکن آپ اگر 1 قطرہ بھی پانی کا گلاس میں ڈال رہے اور وہ پانی باہر گر جا رہا ہے، تب کہا جائے گا یہ گلاس مکمل بھرا ہوا ہے. اگر 1 قطرہ پانی کی گنجائش ہے تو گلاس مکمل بھرا ہوا نہیں مانا جائے گا. تو ہماری شریعت کامل اور مکمل ہے. یعنی اب اس میں نہ کسی چیز کو مزید ڈالنے کی ضرورت باقی رہی، اور نہ ہی اس سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے. جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا، جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت تھی، آج بھی اسی دین اور شریعت کو ہمیں دین بنانا ہوگا، اسی کو قبول کرنا ہوگا. اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کو اسی تعلیم کو اختیار کرنا ہوگا. اگر اس سے ہٹے گا تو کمی کر رہا ہے. اگر آدمی اس کے اندر مزید چیزوں کو دین بنا کر کے
ثواب کا ذریعہ بنا کر کے، نیکی کے حصول کا ذریعہ بنا کر کے مختلف اغراض اور مقاصد کے تحت وہ لائے گا نئے نئے طور طریقے کو، تو بدعتی ہوگا، بدعتوں کو پروان چڑھانے والا ہوگا اور دین اور شریعت کے اندر نئی ڈگر لانے والا ہوگا۔ لہذا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک اعلان کر دیا تھا، آپ پڑھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو، اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار حج کیا، لیکن آپ نے جو حج کیا اس کے بعد دنیا میں پھر آپ باقی نہ رہے، اگلے سال آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ ایسی کچھ باتیں کر رہے تھے جس سے اشارہ مل رہا تھا کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں الوداعی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جائیں، آپ گویا دنیا سے جانے والے ہیں۔ بہرحال اس کو الوداعی جو ہے حج کہا گیا۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ اتری، اور لاکھ سے اوپر کی تعداد تھی صحابہ کرام کی، ان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو نچھاور کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین کو بحیثیت دین کے اسلام کو چن لیا ہے۔ یہ گویا مکمل دین ہے، کامل دین ہے۔ جو دین نبی کے زمانے میں تھا وہی دین آج بھی دین ہوگا، جو شریعت نبی کے زمانے میں تھی آج بھی اسی شریعت کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ نئے نئے رسم و رواج، نئے نئے طور و طریقے، نئی نئی چیزیں دین کے نام سے، ثواب کے نام سے، کار خیر کے نام سے، اجر و ثواب کی امید لے کر کے جو ہے نئی نئی چیزوں کو نکالنا، اس کا شمار بدعت میں ہوگا۔ بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کے احکام کے تابع بن جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں، آپ کی احادیث کا مطالعہ کریں، اور احادیث کے مطابق جو عقیدہ، عمل اور تمام قسم کی رہنمائیاں جو ملتی ہیں اس کو ہم فالو کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں مقصد کو، اب وہ جو ہے نہ جانے کیسے کیسے کہاں کہاں سے جو ہے ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی اپنی سمجھ کا قصور ہوتا ہے، میں اس کی طرف جو ہے نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال تیسرا جو سبب ہے، عقل کو آدمی اپنے جو ہے اپنے عقل کو اچھا سمجھے، عقل کے بارے میں اچھا گمان ہے تو اب عقل کے ذریعے سے چیزوں کے فیصلے کرے، یہ نہیں دیکھے کہ بھئی قرآن کا حکم کیا ہے، یہ نہ دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، اس مسئلے سے متعلق قرآن اور سنت میں کیا کچھ ہے، اس کی نہیں، ہماری عقل اسے قبول کر رہی نہیں کر رہی، یہ چیز ہماری عقل سے ہماری رائے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کی عقل کو نے قبول کیا، ان کی رائے کے مطابق ہوئی، اہلاً و سہلاً قبول کیا، اور اگر عقل سے ٹکرایا، عقل ان کی جو ہے عقل وہاں سے عاجز رہی، عقل میں ان کے نہیں گھس رہا، تو پھر اس کو ٹھکرا دیا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ ہماری عقلیں قاصر ہیں، ہماری عقلوں کا محدود پیمانہ ہے، ہماری سمجھ بوجھ کا پیمانہ محدود ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو ساری چیزوں کو محیط ہے، ساری چیزوں کا جو ادراک رکھتی ہے اور ساری چیزوں کا جو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ ساری چیزوں کے سارے گوشوں سے واقفیت کائنات کے اندر کوئی نہیں رکھتا، ساری چیزوں کی بڑی باریکی سے خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ حکیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں دنیا کے سارے لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں، سارے لوگوں کی ہماری اور آپ کی سمجھ اور ہماری آپ کی جو ہے کتنی سمجھ کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، ہم بڑے فہامہ بن جائیں، علامہ بن جائیں، بہت سی چیزوں کو سمجھنے والے کتنے اچھے انداز سے کیوں نہ بن جائیں، لیکن ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا موڑ آئے گا جہاں پر ہماری عقل ہمارا ساتھ نہیں دے گی، ہماری عقل قاصر ہو جائے گی، ہم عاجز اور بے بس ہو جائیں گے۔ چنانچہ آج دیکھیں بڑے بڑے سائنسدانوں کو، کیا وہ تمام چیزوں کی صلاحیتیں رکھتے ہیں؟ اور کیا جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے تجربہ کیا اپنے عقل اور اپنی سوچ کی بنیاد پر، کیا وہ چیزیں مسلم ہوئیں؟ آج کی دنیا
موجودہ وقت میں کسی نے کوئی تحقیق کیا، تجربہ کیا اور کوئی ٹیکنالوجی نکالی، کچھ لوگوں نے یا اکثر لوگوں نے پسند کیا، قبول کیا، آگے چل کر کے اس کو لوگ ٹھکرا دیتے ہیں، اس کی تھیوری غلط ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسانی عقل کیا ہے؟ عاجز ہے، بے بس ہے، قاصر ہے، لہذا اپنے عقل سے شریعت کی چیزوں کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اصل دار و مدار قرآن و سنت پر ہے۔ جو چیزیں قرآن و سنت کی دلائل سے موافق ہوں گی اسے قبول کیا جائے گا۔ ہماری عقل چاہے اسے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے۔ ہونا یہ چاہیے شریعت کی کوئی بھی چیز عقل سے بالا تر نہیں ہوتی ہے۔ شریعت کی کوئی بھی چیز عقل سلیم جو ہے، فطرت سلیمہ پر جو عقل ہوتی ہے اس سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اب اگر ٹکرانے کی کیفیت بن رہی ہے تو یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے، ہماری اپنی سمجھ کا قصور ہے۔ قرآن اور آیات اور قرآن و احادیث کے دلائل ان کا قصور نہیں ہے، قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی عقل کا قصور ہے، ہماری اپنی سمجھ کا قصور ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کو ہم اصل بنائیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہم چلیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عمل اور عقیدہ بنائیں، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی عبادات کی تمام چیزوں کو انجام دیں، چاہے اس کی حکمتیں ہماری عقل کو قبول کریں یا نہ کریں، ہماری عقلوں میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہم بے شک اس کے اندر اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ضرور حکمتیں رکھی ہیں اور اس کے عمل کرنے میں ضرور فائدے ہیں، یہ مان کر کے آپ اس پر چلتے چلے جائیں۔ یہ نہ دیکھیں یار یہ چیز تو عقل قبول نہیں کر رہی ہے، یہ چیز تو جو ہے میرے سمجھ کے مطابق ایسی نہیں ویسی ہے، نہیں، اس سے آپ گریز کریں۔ اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے دیکھیں چوتھی چیز ہے انسان اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے۔ بدعتوں کے ایجاد کا جو سبب ہے، بدعتیں دنیا کے اندر جو وجود میں آتی ہیں، اس کا چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرے۔ آج عام طور سے دیکھیں جو بدعتیں چل رہی ہیں، جو رسم و رواج جن کو دنیا کے لوگ دین سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ آپ ان کے پیچھے دیکھیں گے تو جو ان کے موجد ہیں یا جو ان کے اب اختیار کرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ کہیں پیٹ کا مسئلہ ہے، کہیں سوسائٹی کے اندر مقام و مرتبے کا مسئلہ ہے، کہیں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے الگ انداز سے، منفرد انداز سے پیش کر کے مشہور ہونے کا مسئلہ ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں ان کی اپنی نفس امارہ بالسو جو ہے، ان کے اپنے مزاج کا دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں پرواہ کرتے کہ بھئی اس بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی۔ نہیں، ہمارا مزاج، خواہش ہماری نفس یہ کہہ رہی ہے، ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، تو بھلا ہم اس کو کیوں نہ کریں۔ تو جب انسان خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے تب اس کے نزدیک حق اور باطل، اس کے درمیان کوئی تمیز نہیں رہتی۔ پھر انسان حلال کر رہا، حرام کر رہا، اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ انسان سنت کی راہ پہ چل رہا ہے یا سنت کو ٹھکرا کر کے بدعتوں کی راہ اختیار کر چکا، بدعتوں کو ایجاد کر رہا، بدعتوں کو پروان چڑھ رہا، بدعتیوں کا سپورٹر بن رہا، کوئی پرواہ اس کی نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر قرآن کریم کے اندر خواہشات نفس کے پیچھے چلنے سے منع کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 پڑھیں آپ، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ رب العالمین نے نفس کو منع کیا ہے، روکا ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے۔ جو اس کے مزاج میں آئے اس کے مطابق نفس اپنے آپ کو چلائے، ایسا نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ جہاں بدعتیوں کو کہا جاتا ہے کہ اہل البدع، یہ بدعتی لوگ ہیں، بدعت والے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ بدعتیوں کے بارے میں اہل الاہوا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ گویا بدعت کے لیے لازم و ملزوم ہے ہوا، اتباع ہوا، خواہشات نفس کی پیروی۔ اگر انسان اپنے اندر سے خواہشات نفس کی پیروی کو نکال دے اور اصل قرآن و سنت کو ترجیح دے، اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اصل منبع و مصدر بنائے، تو یقیناً وہ پھر خواہشات نفس کی پیروی سے بچ جائے گا اور بڑی قسم کی ضلالتوں، بہت سی گمراہیوں اور نہ جانے کیسی کیسی بدعتوں سے اور بدعتوں کی راہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے بدعت
کا جو ایک سبب ہے دنیا کے اندر وجود پانے کا، وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے، جس سے اللہ نے بھی روکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے۔ یہ بدعتیں، یہ جو ہے خواہشات نفس کی پیروی، اس کے بڑے خطرناک نتائج دنیا کے اندر سامنے آتے ہیں۔ جب انسان خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، تو اس کے جو برے خطرات سامنے آتے ہیں، نتائج نمبر 1، سب سے پہلے انسان خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم سے کیا ہے؟ بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی دکھائی ہوئی راہ کتاب اللہ کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سنت کے اندر، حدیث کے اندر۔ تو قرآن و سنت سے کیا ہے؟ وہ شخص اب کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، محض خواہشات نفس کے پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے لوگوں کو آگاہی دی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 18 کے اندر، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اللہ رب العالمین نے کہا پھر ہم نے آپ کو شریعت کے امر، ایک جو ہے شریعت پر آپ کو ہم نے جو ہے بنایا ہے، شریعت کے معاملے پر آپ کو ہم نے دیا ہے، آپ کے پاس شریعت ہے، فاتبعها، تو آپ اپنی شریعت کی باتوں کی اتباع کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور آپ ان کی خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلیں، ان کے خواہشوں کی پیروی نہ کریں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے، جانکار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان لوگوں کے خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں، ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور کہہ دیں کہ بھئی اللہ رب العالمین نے جو کتاب اتاری ہے میں تو اس پر ایمان لایا۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15 ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آپ ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر جن کا یقین نہیں ہے، آپ ان کی بھی باتیں نہ مانیں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، حالت یہ ہے کہ یہ کفر کی بنیاد پر، آخرت پر ایمان لانے کی بنیاد پر یہ اپنے رب کو صحیح معنوں میں قدر نہیں کر رہے، رب کی، رب سے یہ بہکے ہوئے ہیں، رب سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے بہکے ہوئے، ایسے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی پیچھے آپ نہ چلیں، ان کی اتباع، ان کے خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے گویا یہاں منع کیا کہ انسان اپنی خواہشات نفس، کسی دوسرے کی خواہش کے پیچھے کبھی نہ چلے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا کہتی ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق آدمی کو اپنے آپ کو چلانا چاہیے، قرآن و سنت کی اصل اتباع اور پیروی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیں جب انسان خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے، تو اب وہ جو ہے محکم کو چھوڑ کر کے متشابہ چیزوں کے تلاش میں رہتا ہے۔ متشابہ یعنی وہ چیزیں، وہ دلائل جو کلیئر نہیں ہے کسی چیز کے متعلق، جن کے اندر تشابہ ہے کیا نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ ہے، تو ایسی ہی چیزوں کے پیچھے یہ دل کے مریض لوگ بھاگتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے۔ واضح جو چیزیں کھلم کھلا جو صاف نظر آ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیں قرآن کریم کے اندر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کو پڑھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہا مسئلہ ان لوگوں کا کہ جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جو فطرت کے سیدھے نہیں ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو یہ لوگ قرآن کے اندر جو متشابہ چیزیں ہیں وہ ان کی تلاش میں رہتے ہیں، ابتغاء الفتنتی، کیوں بھائی؟ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، فتنہ کی تلاش، فتنے کی وجہ سے کہ کہاں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ میں اس کو پھیلاؤں دنیا کے اندر، وابتغاء تاویلہ، اور اس کو چاہتے ہیں کہ اصل معنی سے نکال کر کے ان کے مزاج کے مطابق جو یہ سمجھتے ہیں اس کو یہ جو ہے مانیں اور منوائیں، تو اس لیے یہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور دیکھیں حقیقی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی بھی معنی کی حقیقت یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، لیکن یہ لوگ ظاہر اور جو چیز واضح ہے
क्लियर है उसको तो कबूल नहीं कर रहे, और जो चीज़ें जिनमें थोड़ा सा तशाबो है उन्हीं के पीछे भागते हैं फितना फैलाने के लिए, अपने मन की मुरादों को लोगों के सामने पेश करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें हिदायत की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरीके से देखें तीसरा नुकसान क्या है कि आदमी फिर क्या है, अपने ख्वाहिशात का पैरोकार होकर के रह जाता है। ख्वाहिशात नफ्स ही सब कुछ बन जाती है उसकी, उसी के मुताबिक वो चलता है और उसी के मुताबिक अमल करता है, फिर जो है इस तरीके से वो गुमराह हो जाता है। चौथा नुकसान क्या है, जो शख्स ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता है गोया वो अंधा है, गूंगा है, बहरा है। उसके सामने आप कितनी भी दलाइल क्यों ना पेश कर दें, कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ पढ़ करके सुनाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ पढ़ करके सुनाएं, टस से मस नहीं होगा, उसे कबूल नहीं करेगा। इसलिए क्यों उसका असल जो है वो ख्वाहिशात नफ्स है, वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहा है, तो भला कुरान को क्यों मानेगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को क्यों कबूल करेगा। तो गोया उसके सामने आप कुरान पढ़ रहे हो, सुन नहीं रहा है, और जो है हक चीज़ें आ रही हैं बोल नहीं रहा है, तो अल्लाह ने गोया क्या कर दिया, उसे अंधा भी कर दिया और सारी चीज़ें खोल जो है दुनिया के की सारी दलीलें उसकी आंखों के सामने हैं लेकिन उसे नजर नहीं आ रही है, तो अंधा भी हो गया। गोया जो लोग ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं और अपनी ख्वाहिशात नफ्स को असल करार देते हैं, वो दुनिया के अंदर रहकर आंखें हैं पर अंधे हैं, इसी तरीके से कान है पर बहरे हैं, जबान है पर गूंगे हैं, ना हक बात को सुनते, ना हक बात को बोलते और ना हक बात की तलाश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी से हम सारे लोगों को महफूज फरमाए। बातें बड़ी लंबी हैं, बहरहाल मैं आज का ये दर्स यहीं पर रोक रहा हूँ। अब इसके बाद जो 5वां सबब है, 6ठा सबब है और 7वां, 8वां, 9वां सबब, इसको 4 जो सबब बाकी रह गए हैं, इंशाअल्लाह कल के दर्स में इसकी वदाहत और इसकी क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सारे लोगों को अमन व सलामती के साथ ईमान की हालत में दोबारा फिर कल का दर्स अटेंड करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम वो काम करें जिससे मौला हमसे राज़ी और खुश हो, और हम उन तमाम चीज़ों से दूर हों कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज़ हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम सुन्नत को समझें, हम सुन्नत से मोहब्बत करें और सुन्नत की जो ज़िद है बिदात की हकीकत को जानें, बिदातों से खुद भी बचें और बिदातियों को भी हम बिदातों से आगाह करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तौफीक दे तौबा इस्तिग़फ़ार की। और जो बिदातें दुनिया के अंदर परवान चढ़ चुकी हैं, आज जिनकी पैरवी लोग कर रहे हैं, जिन बिदातों के लोग शिकार हो गए हैं, उन बिदातों की कबाहत और उनके नुकसानात से उम्मत को हम आगाही दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि ये बातें अगर आपको पसंद आ रही हैं और ये चीज़ें अगर आपको वाकई कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ की नज़र आ रही हैं, तो आप खुद भी इन्हें कबूल करें, अपने दोस्त अहबाब को भी इससे आगाही दें और दूसरों तक इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। दूसरों तक पहुँचाने का इसका सबसे बेहतरीन ज़रिया मौजूदा ज़माने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। आप मीडिया के ऊपर इसे डाउनलोड करके डालें, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, और इस तरीके से आप खैर को और हिदायत को फैलाने का सबब बने, ताकि हम सारे लोगों के मीज़ान हसनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमन सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मौजूदा वक्त में जो वबा है, इस वबा से अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को महफूज फरमाए। पूरी दुनिया इंसानियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वबा से महफूज फरमा दे, और ख़ास तौर से अहले तौहीद, अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वबा से महफूज फरमाए। और इस वबा को अगर वो इसमें मुब्तला हैं तो उनके लिए कफ़ारा बनाए उनके गुनाहों का, और उनके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन अजर व सवाब उन्हें नसीब फरमाए। जो मुब्तला हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बीमारियों को शिफायाबी में तब्दील फरमाए। अपना ख्याल रखें, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, मअस्सलामा।